آج سے 1421 برس کا جائزہ لیا جائے کہ اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے۔ کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، اور جب سورج ڈوب جاتا رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے یہ چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑ کے ٹیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ عربستان سے لے کر کے اور ہندوستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا ان سب کو معبود مانا جا رہا تھا۔ معاذ اللہ، یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملوں میں اتنا ذہن و فکر اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا، اخلاقی طور پر انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھی۔ جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کے شوہر کی چتا پر اس کو یا تو جل بھن کر کے بھسم ہو جانا تھا، اور یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اسے قید کر دیا جاتا۔ وہ مکان میں 6 مہینہ تک قید رہتی، ضروریات زندگی اس کے لیے وہیں پیش کیے جاتے۔ اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے جانوروں پر بیٹھا کر کے اسے گھمایا جاتا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ منحوس لڑکی تھی۔ اس ہندوستان کا وہ رواج تھا، اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے اس کو چھین لیتا تھا، اور چھیننے کے بعد لے جاتا ایک میدان میں گڑھا کھود کر کے باپ اپنی بچی کو وہیں سلا دیتا اور اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، اس کی زبان نکل آتی، وہ بچی چیخ مارتی، باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر باپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے، اس کے ماتھوں پر غصہ سے پسینہ آ جاتا۔ وہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے سب ترس رہے تھے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس بچہ کی پرورش کرنے کے اس کی ساری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا اور اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ غلامی کی زنجیر میں وہ بچہ جکڑ دیا جاتا۔ عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک امیر غریب کو ستاتا تھا، ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے جیون کو بتانے کے لیے آزادی کے ساتھ ترس رہا تھا۔ یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا۔ انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخوشگوار ماحول میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عورتیں آہیں لے رہی تھی، بچیاں سسکیاں لے لے کر کے جان جانے آفری کے سپرد کر دیتی تھی۔ انسان چین و سکون کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں بتا پا رہا تھا۔ شراب خوری کی عادت تو اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ شراب پی کر کے اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اور زنا کرنا اپنے لیے اپنے آپ کو بہادری کا کام سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ، برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا، بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل معاذ اللہ پوجے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا تھا اور نشر فرمایا تھا۔ تعلیم عیسوی کو قریب 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے 3 معبودوں کے معاذ اللہ قائل ہو گئے تھے۔ خود حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا۔ معاذ اللہ، تثلیث کے قائل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا۔ یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب میرے آقا اس دنیا میں طلوع اجلال فرماتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و سعادت ہوتی ہے، مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس صبح کو دیکھنے کے بعد۔ میرے آقا اس دنیا میں صبح سویرے تشریف لائے، دوشنبہ کا دن تھا، اور جب نبی سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا، آخر پیغمبر اسلام سویرے سویرے کیوں آئے؟ مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے، یا مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو فوراً عقل نے جواب دیا، سنو، اگر پیغمبر اسلام مکمل رات کے اندھیرے میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے، دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، پیغمبر اسلام ہم نے تشریف لائے ہیں، اور اگر دن کے مکمل اجالے میں میرے آقا تشریف لاتے تو دن کا مکمل اجالا چیلنج کر دیتا، اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا سویرے سویرے ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے، اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ ایسے ماحول میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر، اور جب میرے آقا سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے، مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بدھا ہوا ہے۔ میرے آقا سویرے سویرے تشریف لائے ہیں، ایک عجیب انقلاب مکہ میں برپا ہوا۔ سارے سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے سویرے میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھوجیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھوجیاری، اور بن موسم کے پھل گئے بگیا پھول سج گئی ڈاری، ڈولے خلد کے مست بحریہ چدرما نور لٹایا، چدرما نور لٹایا۔ بن موسم میں باغوں میں درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں مکہ کی شاہراہ پر۔ سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا، آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے۔ تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے پہنچا، اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، پورا حرم شریف مہک رہا ہے، یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے؟ آج جانوروں کو دیکھو تو ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں، کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے۔ کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ کہا ابھی ابھی خانے کعبہ کا طواف کر کے میں آ رہا ہوں، میں نے خانے کعبہ کا طواف کر کے جب مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا، میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں، کسی خاندان میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلب جو اس بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے، میں مڑ مڑ کر کے دیکھتا رہا، اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے۔ ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے محراب کعبہ جھک گئی ہے۔ اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی عطافت پہ لاکھوں سلام،
اللہ 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 تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، میرے سرکار تشریف لائے ہیں، نبی کریم مبعوث ہوئے ہیں، ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا، آپ اس بات کو ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں۔ سرداران مکہ نے کہا چلو دیکھا تو جائے سردار قریش کی گود میں کتنا حسین و جمیل بچہ ہے۔ اب سارے سردار آگے بڑھ گئے، آپ کے دادا جان طواف کرتے ہیں اور آقا کو طواف کرا کر کے پھر دعا مانگ کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ تب تک سرداران مکہ پہنچ گئے، تمام سرداروں نے کہا اے سردار قریش، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نبوت پر سرداروں کی نگاہ پڑی، آقا کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا تو گویا اعلی حضرت عظیم البرکت کی زبان میں وہ اس طرح بول پڑے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دھواں نہیں، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم فتنے مٹا کر چلے، مٹا کر چلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا، کسی قبیلہ میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے، عظیم ہستی والا ہے۔ سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں۔ دادا جان نے آقا کو اماں کی گود میں پیش کر دیا، حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہیں۔ عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مبارکباد پیش کر رہی ہیں، اے آمنہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، تمہیں مبارک ہو۔ اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ پورے مکہ میں قبیلے قریش میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ ہر طرف تعریف ہو رہی ہے، مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے، حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، اللہ سبحان اللہ، خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر سارا مکہ مہک رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا، اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو، یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا۔ پہلی بار تو کہا اللہ اکبر، اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا، اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود،
اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا, اے آمنہ خاتون, اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے, مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے. تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے. میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے. ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے. وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا, محمد پیدا ہوئے, تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھی. مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے. اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر, آپ کی پیدائش پر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹو رہا تھا بارہ, کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا, سورج نے نور کا صدقہ لیا. نبی پیدا ہوئے ہیں. آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں. تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں, اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو, تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں. پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے. ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے. ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا. میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں دودھ پلانے کے لیے, بچوں کو لے جایا کرتی تھی. مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی. اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا, میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے. اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی, قبیلے سات کی آبادی, جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے, قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے. ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی. وہ بہت پریشان حال تھے. 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے, انعام و اکرام ملیں گے, اجرت حاصل ہوگی. انہیں 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں. عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں, پانی پر گزارا کر رہی ہوں, میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے. عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا. اب حلیمہ سے سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہیں, مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی, وہ آگے نکل جاتی ہیں, حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے. راستے میں 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی
بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے. تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں, مگر حلیمہ دیر میں پہنچی. حلیمہ جب پہنچنے کے بعد ایک دو گھروں کا جائزہ لیتی ہیں, پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں. حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں, پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے. کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں. تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی. حلیمہ سے پوچھا, حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. اس عورت نے کہا حلیمہ سنو, وہ دیکھو جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے, وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے, اس میں ایک مکان ہے, وہاں پر چلی چلو. اے حلیمہ وہاں ایک ایسا بچہ ہے, وہ بچہ یتیم ہے. اس عورت نے تو یہی کہا, مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں, وہ یتیموں کے غمخوار ہیں, وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے. اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی. حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے, چلو مجھے لے چلو. حلیمہ سعدیہ کو عورت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس لے جاتی ہے, اور جب آپ عبد المطلب کے پاس پہنچی اور اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا. اب آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن آمنہ خاتون, میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑے حسین و جمیل ہیں, آئے ہوئے ہیں, میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں. میں قبیلے ساتھ کی غریب عورت ہوں, مفلس و قلاش ہوں, میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی خدمت کروں, ہمیں مناسب اجرت مل جائے. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں, آنسو ٹپکنے لگے. حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں حل ہو پائے گا. تم انعام و اکرام اور اجرت کی لالچ میں آئی ہو, مگر تمہیں زیادہ اجرت اور زیادہ انعام نہ مل پائے گا. اس لیے اے حلیمہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انعام اور اجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے, میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سن لی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائیں اور میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دے لوں. میرے آقا اس وقت سو رہے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہیں کہاں؟ آقا کریم کے جسم اطہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے. حضرت آمنہ خاتون نے جیسے چادر کو آپ کے جسم اطہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ محمد سو رہے تھے, جیسے میرے آقا کے رخ انور سے چادر کا ہٹنا تھا پر آقا کے مسکراہٹ کھیل جاتی ہے. سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے, اور یہ تو کائنات کے داتا ہیں مسکرا رہے ہیں, نبی کونین ہیں مسکرا رہے ہیں, رحمت للعالمین ہیں مسکرا رہے ہیں, بشیر و نذیر ہیں مسکرا رہے ہیں, غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہیں مسکرا رہے ہیں. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی, میں نے دوڑ کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے بیان فرماتے ہیں پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں, پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئیں اور دودھ پلانے لگی. حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا, میرے آقا نے دودھ پی لیا. حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا. پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا, میرے آقا نے پی لیا, اور بائیں کو پیش کیا, پھر سرکار نے چھوڑ دیا. اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی. حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی, ایک تو آقا کو پلا رہی تھی, دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی. اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا. سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے. میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں
ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت والوں کو حق کس طرح سے دینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا پیا، اور وہ بھی طبی نقطۂ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں دودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں، اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ بھائیوں کے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی، یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں، حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے۔ حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں، اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے۔ خاتون سے پوچھا لوگوں نے، عورتوں نے، اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ اور اے حلیمہ خاتون، یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو۔